الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمدوں کے لائق، تمام بزرگیوں کے لائق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے، جو ذات تمام کائنات کی خالق، تمام کائنات کی مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے۔ ہزارہ درود و سلام کے نذرانے، صلاۃ و سلام کے تحفے آقا نامدار مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حضرات محترم، بہت سے طالب العلم ہیں جو علم کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کوئی علم حاصل کر کے اس کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اس کا مقصد حصول دنیا ہے۔ کوئی علم حاصل کر کے اپنا کوئی رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں مجھے کوئی مقام حاصل ہو جائے، اس کے ذہن میں ہے یہ علم حاصل کر کے میں کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں، اس کے ذہن میں ہے کہ میں ٹیکنیکل کام سیکھوں، انجینئر بن جاؤں، جس سے میں باعزت باوقار روزی کا ذریعہ حاصل کر جاؤں۔ کسی کی تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور اس میں بندے کی عزت اور وقار ہے، عزت کی روزی ہے، وقار کی روزی ہے۔ سائنس کی کتاب لیے سرگرداں ہیں، کوئی انگلش کی کتاب لیے کسی استاد کے پاس جا رہا ہے، وہاں سے انگریزی سیکھنے کے لیے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی طرف ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں علم کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اس کا علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ کسی طالب علم کے ہاتھ میں سائنس کی کتاب، کسی کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب، کسی کے ہاتھ میں میتھ کی کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑا ہوا۔ یہ قرآن وہ ہے، اس کی شان وہ ہے جس کی ایک ایک آیت عظمتوں سے بھرپور ہے۔ قرآن سمجھ آ جائے، یہ ایک آیت ہی پڑھنے والے کے باطن کو روشن کر دیتی، نور علی نور کر دیتی۔ اس کے قلب میں، دل میں جو وہ سکون، وہ لذت، وہ اطمینان ملتا ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا پڑھنا بیسے ثواب، اس پر عمل کرنا بیسے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. فرمایا ایمان والوں کے شان میں ان کی بارے میں اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالی ایمان والوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے. یہ بات کسی انسان کی کہی ہوئی نہیں، یہ رب کائنات مالک کائنات کا فرمان ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی نور عطا فرماتا ہے، نور میں داخل کرتا ہے. تو لہذا جو بات کسی ایمان والے کے منہ سے نکلتی ہے، جو بات ایمان والا کرتا ہے، بے ایمان کی بات اس کی برابر نہیں ہو سکتی. بے ایمانوں کافروں کے بارے میں فرمایا سم بکم عمیٌ، سم بکم عمیٌ، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے. یہ ان کی آنکھ دیکھنے والی نہیں، ان کے کان سننے والے نہیں. اسی لیے بے ایمان کو حق بات پیش کی جائے اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس کو دکھلا دیا قرآن پاک کی آیت دکھلا دی جائے، یہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل کا وہ اندھا ہے، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا. اس کے سامنے قرآن کی بات کریں، ظاہری کان تو اس کو سنتے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. فرمایا یہ بہرے ہے. اس کے سامنے حق بات آتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی حق بات کو کہتا ہے، پھر بھی باطل پر ہی اٹکا ہوا ہے. حق بات اس کی زبان پر نہیں چڑھتی. اللہ ان کو اندھے گونگے اور بہرے فرما رہا ہے. ظاہرہ طور پر یہ آنکھیں تو ٹھیک ہیں، زبان ظاہری طور پر ٹھیک ہے اور کان بھی ٹھیک ہے، بات بھی سن، لیکن دل کی جو آنکھ ہے دل کے اندھے کہا جاتا ہے یہ دل دا اندھا ہے. کافر جو ہیں فرمایا یہ اندھے گونگے ہیں، حق بات ان کی زبان پر نہیں آتی، حق بات کو یہ نہیں سنتے. لیکن مومن کی شان میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. کتنی سعادت مندی جس کو اللہ کی دوستی مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے. وہ خود فرمائے کہ میں ایمان والوں کو دوست. ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا. اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. دوسرے ایمان والے کی نشانی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو بھی وہ مانتا ہے. جو نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. بے ایمان ایک ہوتا ہے ایمان والا، ایک ہوتا ہے بے ایمان. دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا یہ بے ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتا. آقا علیہ السلام
کی رسالت آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اصل فیصلہ کان دھرنا چونو چراں کرنا یہ بھی بے ایمان ہونے کی نشانی۔ بس اصل فیصلہ ہے آقا علیہ السلام کا فرمان، اللہ کا فرمان۔ اصل فیصلہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سوچنا بھی روا نہیں کہ چون کے چنا کے نہیں، کوئی چون کے چنا کے، آپ آخری نبی۔